السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مرکز الفرقان کی جانب سے ہم اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ رہیں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اپنا یہ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا کافی عرصے سے ہمارے اوپر بہت زیادہ لوگوں کا زور تھا کہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جو ہے آن لائن شروع کیا جائے، اور آج الحمدللہ فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ عبدالحمید السعدی حفظہ اللہ کے ساتھ اس سیشن کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ سوال و جواب جو ہے آپ کو پہلے بھی اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے سوالات جو ہے وہ آن لائن ہمیں بھیج سکتے ہیں ای میل کے ذریعے سے، اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، نمبر بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ای میل اور نمبر سٹیٹس بار پر چلتا ہوا بھی نظر آ جائے گا۔ ہمارا جو ای میل ہے کوسچن آنسر کے لیے وہ ہے info@alfurqanbahrain.org، info@alfurqanbahrain.org۔ جو واٹس ایپ نمبر ہم اس کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ ہے 0097333081981۔ یاد رکھیے گا کہ اپنا کوسچن جو ہے وہ یا تو آپ ٹیکسٹ کر دیں، ہمیں واٹس ایپ ٹیکسٹ کر دیں، یا پھر آپ اپنی وائس میسیج میں ریکارڈنگ بھیج دیں۔ کال کرنے سے گریز کیجیے گا کیونکہ کال کرنے سے ٹائم جو ہے بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، اور ہمیں چانس نہیں ملے گا کہ ہم لائیو کالز جو ہے وہ اٹینڈ کر سکیں اور ان پر اس کا جواب دے سکیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے میسیجز جو ہیں، سوالات جو ہیں وہ یا تو ای میل کے ذریعے ہمیں فارورڈ کریں، یا پھر واٹس ایپ میں ٹیکسٹ کر دیں، یا وائس میسیج کے ذریعے بھیج دیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم اس پروگرام کے شروع میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اخلاص اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز سامعین کو اللہ رب العالمین میرے ان جوابات سے مستفید فرمائے، انہیں بھی سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم، آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ قرآن و حدیث میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ موضوع پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ سورہ ذاریات کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ چنانچہ سورہ نحل کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میں نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ نیز سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا۔ تیرے رب اور پروردگار نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کے شب و روز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تھا، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیتے ہوئے سورہ انعام کے آخر میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ ان سے کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرے نذر و نیاز، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو واضح یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں اور جنوں کو، انسان کی طرح سے جنوں سے بھی سوال ہوگا اور وہ بھی جنت و جہنم کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے وضاحت سے فرما دیا کہ انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی رضا کا حصول ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ وقت پر نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور اس کا حصہ ہے سوال کا، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ نماز وقت پر ادا کرنے کا کتنا اجر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن مسلمان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ۔ سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن نماز کا حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر نماز ادا کرنے کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، نماز کا ادا کرنا۔ اور بخاری و مسلم ہی کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا یہ جنت کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی جو بندہ اول وقت پر نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت کا زیادہ حقدار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیحین کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا سب سے افضل اور بہتر عمل ہے۔ تو یہ اجر و ثواب ہے، اور یہ بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز کو اول وقت پر با جماعت ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز با جماعت اور اول وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کیا مردوں کا مسجد میں نماز ادا کرنا لازم ہے؟ کیا مردوں کا مسجد میں نماز ادا کرنا لازم ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں نماز ادا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔ جہاں تک مردوں کا سوال ہے تو اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مردوں کو مسجد میں نماز ادا کرنا لازم ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید پر دھیان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، پھر ایک آدمی سے کہوں کہ نماز پڑھائے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز کی امامت کرتے تھے، اسی طرح خلفائے راشدین اور مسلم حکمراں بھی جس طرح سے قوم و ملت کے امیر تھے اسی طرح نماز کی بھی امامت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، پھر ایک آدمی سے کہوں کہ نماز پڑھائے، پھر میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لوں جن کے ساتھ لکڑی کا گٹھر ہو۔ غور سے سنیں، جن کے ساتھ لکڑی کا گٹھر ہو، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ کتنی سخت وعید ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے۔ بعض اوقات شیخ ایسا رہتا ہے کہ انسان جو ہے دیر ہو جاتی ہے اسے، اور نماز جو ہے مسجد قریب ہی ہے لیکن وہ گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہو گیا، جماعت ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی وہ مسجد میں ہی جا کے نماز ادا کریں؟ اگر کوئی شرعی عذر ہے اور مسجد میں جماعت کی نماز میں وہ شریک نہ ہو سکا تو تنہا چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر میں پڑھے برابر ہے۔ البتہ اگر وہ مسجد میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی اور ساتھی مل جائے جس کے ساتھ وہ نماز با جماعت ادا کر لے۔ ویسے اگر مسجد میں نہ جائے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا ہمارا سوال ہے شیخ، اور یہ ہمارا آخری سوال ہے ابھی، کہ اگر معمول کے حساب سے نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کی عادت بنا لی جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ اس سوال کا جواب میرے خیال میں ہر ایک کو معلوم ہوگا۔ جو آدمی اپنی عادت بنا لے کہ نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کرے، یقیناً وہ نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا۔ تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا شکار ہوگا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ دوسرے انسان کا یہ معمول بتا رہا ہے کہ انسان بڑی سستی اور کاہلی سے نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنا یہ منافقین کا کام ہے، منافقین کی عادت ہے۔ ایک مسلمان نماز کے سلسلے میں سستی اور کاہلی نہیں برتتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ النساء کے اندر ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے۔ ان کی اس بیہودہ کوشش کا برا نتیجہ انہی کے اوپر آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے لوگوں کو دکھلانے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ تو گویا جو آدمی اپنی عادت بنا لے کہ نماز کو اس کے بالکل آخری وقت میں ادا کرے، اس کے اندر منافقین کی صفت پائی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مسلم شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ
کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، ابھی باقی نہیں، عصر کی نماز میں کہتا ابھی باقی ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی بالکل ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اٹھ کر عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، ٹھونکیں مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر غور کریں، منافقین پر، یہاں منافقین سے مراد وہ منافقین ہیں جن کے دلوں کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا تھا، مگر ڈر کے مارے وہ ریاکاری کی نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں تھے۔ آج کل تو مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا اور اس کے باوجود ماشاءاللہ پکا مسلمان ہے، مگر اس زمانے میں ڈر کے مارے وہ منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے جن کے دلوں میں کفر و شرک بھرا ہوا تھا، یعنی عقیدے کا نفاق تھا ان کے دلوں کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی جماعت بہت بھاری ہے، لیکن اگر ان منافقین کو بھی معلوم ہو جائے ان دونوں نمازوں کی جماعت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو چاہے انہیں گھسٹ کے آنا پڑے ضرور وہ جماعت کی نماز میں شریک ہوں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا یا ایسی عادت بنا لینا، سچی بات یہ ہے یہ منافقین کی صفت ہے، مومنین کی صفت نہیں ہے۔ منافق تو زبردست جب اذان ہوتی ہے تو اپنے اوپر زور و زبر ڈال کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان ایسا کہ جب بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا سنتا ہے فوراً اللہ رب العالمین کی اس پکار پر لبیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ سے پہلے شیخ ایک اور وضاحت کر دیجیے گا، بہت سارے ممالک میں ایسا ہے، وہ دلیل حدیث کی دیتے ہیں کہ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول وقت میں بھی نماز پڑھائی اور آخری وقت میں بھی نماز پڑھائی۔ اس پر ہوتا کیا ہے کہ وہاں کی جو مساجد ہیں وہاں پر آخری وقت میں جماعت کروائی جاتی ہے، تو ایسی جگہوں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اول وقت میں اپنی نماز ادا کر لیں یا پھر اس جماعت کا انتظار کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھائی تھیں اول وقت پر اور آخر وقت پر، یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا سب سے بہتر اور افضل وقت تو اب شروع ہو گیا، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے اور انسان آخری وقت تک پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے نماز کو آخری وقت پر پڑھنا یا مساجد کے اندر باقاعدہ اس طرح کا انتظام کیا گیا، حکم دیا گیا ہے، ایسے انسانوں کے لیے اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو تو مسجد میں جا کے اول وقت پر نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر فتنے کا خطرہ ہے تو انسان اول وقت پر اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، اور اگر ڈر ہو کہ شاید یہ کہیں کہ یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو آخری وقت میں جا کے دوسروں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سیشن جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔